اس کے بعد میں ایک اہم تقریر کے لیے ریان خان ابن اسرار خان صاحب کا آواز دوں گا کہ وہ آئے اور تقریر پیش کریں گے۔ تقریر کا عنوان ہے اسلام میں پردے کی اہمیت۔ یہ دلوب کے رہنے والے ہیں اور حفظ دوم میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ گوجی ازاں ہماری مغرب کی وادیوں میں، گوجی ازاں ہماری تھمتا نہ تھا کسی سے سیل روا ہمارا۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك ادنى ان يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما۔ محترم حضرات، میں نے ابھی جس آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے یہ سورہ احزاب کی ایک آیت ہے، اور اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالی یوں ارشاد فرما رہے ہیں کہ اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی بیویوں، اپنی بیٹیوں اور مسلمانوں کی عورتوں سے فرما دیجئے کہ اپنے اوپر ایک بڑی سی چادر ڈال لے تاکہ سب کو یہ معلوم ہو جائے کہ یہ شریف زادیہ ہے، پھر انہیں ستانے کی کوئی ہمت نہیں کرے گا۔ اللہ تعالی مغفرت کرنے والا مہربان ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ مدینہ منورہ میں مسلمانوں کو اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو منافقین کی طرف سے ہمیشہ دو طرح کی تکلیفیں پہنچا کرتی تھی۔ ایک یہ کہ منافقین لوگ مسلمانوں کو پریشان کرنے کے لیے جھوٹی خبریں پھیلاتے تھے جس سے مسلمانوں کو اور آپ علیہ السلام کو پریشانی ہوتی تھی۔ دوسری تکلیف منافقوں کی طرف سے مسلمانوں کو یہ پہنچتی تھی کہ منافقین لوگ سرے بازار بیٹھ کر مسلمانوں کے باندیوں کو چھیڑا کرتے تھے، آوازیں کستے تھے، اور کبھی کبھی باندی کے شبہ میں کسی مسلمان آزاد شریف عورت کو بھی ستاتے تھے، جس کی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچتی تھی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے آیت کریمہ نازل فرمائی، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذلک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفورا رحیما۔ اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی ازواج مطہرات کو، اپنی بیٹیوں کو اور مسلمانوں کی عورتوں سے کہہ دیجئے کہ جب بھی وہ کسی خاص ضرورت کی وجہ سے گھر سے نکلے تو اپنے اوپر ایک بڑی سی چادر ڈال لے تاکہ سب کو یہ معلوم ہو جائے کہ یہ شریف زادیاں ہیں، پھر انہیں ستانے کی کوئی ہمت نہیں کرے گا۔ اسلام میں پردہ با اختلاف روایت سن ہجری 3 یا سن ہجری 5 میں فرض ہوا۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر پردے سے متعلق 7 آیت کریمہ نازل فرمائی، 4 آیتیں سورہ احزاب میں اور 3 آیتیں سورہ نور میں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 70 احادیث شریفہ پردے سے متعلق آئی ہے۔ اسلام نے مسلمان عورتوں کو نامحرم مردوں سے جن سے کسی بھی وقت نکاح ہو سکتا ہے پردہ کرنے کو ضروری قرار دیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کون مقدس ہو سکتا ہے؟ ساری امت کی عورتیں آپ کی روحانی بیٹیاں ہیں اور آپ معصوم عن الخطا ہے، گناہ کا تصور و خیال تو کیا وسوسہ بھی آپ کے دماغ مبارک میں نہیں آ سکتا۔ لیکن آپ علیہ السلام کے متعلق حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنا چشمدید واقعہ بیان فرماتی ہے کہ ایک عورت کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کوئی خط پیش کرنا تھا تو پردے کے پیچھے سے پیش کیا۔ حضور پرنور علیہ السلام کے ازواج مطہرات کے متعلق قرآن نے اعلان کیا وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری ازواج مطہرات امت کے سارے مردوں اور عورتوں کی مائیں ہیں۔ اس کے باوجود قرآن نے انہیں بھی صاف حکم سنا دیا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، کہ اپنے گھروں میں رہے، اگر کسی ضرورت کی وجہ سے گھر سے باہر نکلنا پڑے تو قدیم زمانے کی طرح بے پردہ بن سور کرنا نکلے۔ ارشاد فرمایا گیا، اے مسلمانوں، اگر تمہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات سے کوئی سامان یا کوئی چیز مانگنی ہو تو قرآن کہتا ہے فَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حِجَاب، پردے کی رعایت کرتے ہوئے پردے کے پیچھے سے مانگو۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتی ہے کہ میں اور حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ دربار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر تھے۔ دروازے کی کنڈی بجی، آپ نے دریافت فرمایا کون ہے؟ جواب آیا عبداللہ بن مکتوم حاضری کی اجازت چاہتا ہے۔
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہ اور حضرت میمونہ سے فرمایا کہ پردہ کر لو. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا کہ یا حبیب اللہ، اے اللہ کے حبیب، کیا عبداللہ بن مکتوم نابینا اور اندھے نہیں ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک وہ نابینا ہے، تمہیں نہیں دیکھ سکیں گے، لیکن تم تو اندھی نہیں ہو، کیا تم انہیں نہیں دیکھ سکتی؟ کیا تم انہیں نہیں دیکھ سکتی؟ یاد رکھو، جس طرح نامحرم مرد کو نامحرم عورت کی طرف دیکھنا حرام ہے، اسی طرح نامحرم عورت کو نامحرم مرد کی طرف دیکھنا بھی حرام ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک مجلس تھی. نامحرم عورت کا ڈبل آ جا رہا، نامحرم عورت تو وہاں نہیں ہونا چاہیے، نام عورت کا نامحرم مردوں کو. یاد رکھیے، جس طرح نامحرم مردوں کو نامحرم عورت کی طرف دیکھنا حرام ہے، اسی طرح نامحرم عورت کو نامحرم مرد کی طرف دیکھنا بھی حرام ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک مجلس تھی. آپ نے موجود تمام صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ سے دریافت فرمایا ایو شیء خیر للمرأة، کہ عورت کا سب سے بہترین زیور کیا ہے؟ تمام صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ خاموش رہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خاموشی اختیار فرمائی. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں مجلس کے بعد گھر پہنچا اور میں نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا ایو شیء خیر للمرأة، کہ عورت کے لیے سب سے بہتر اور عمدہ چیز کیا ہے، عورت کا سب سے بہترین زیور کیا ہے؟ قربان جائے حضرت فاطمہ کے جواب پر. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جواب دیا لا يرین الرجال ولا يرونهن، کہ عورت کا سب سے بہترین زیور یہ ہے کہ نہ وہ مردوں کو دیکھے اور نہ مرد ان کو دیکھے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حضرت فاطمہ کا یہ جواب نقل کیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بے انتہا خوشی کا اظہار فرمایا اور فرمایا فاطمہ تو میری لخت جگر ہے. اس نے بالکل سچ کہا. حضرت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالی عنہا جنت کے سارے عورتوں کی سردار ہے. ان کے زندگی کے حالات امت کے ماں اور بہنوں کے لیے نمونہ ہے. مورخین لکھتے ہیں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا پردے کا اتنا پاس و لحاظ فرمایا کرتی تھی کہ انہوں نے اپنی زندگی ہی میں اپنا جنازہ تیار کر لیا تھا. حضور علیہ السلام کے دور میں میت کو قبرستان لے جانے کے لیے صرف ایک تختہ ہوتا تھا جس کے اوپر میت کو رکھ کر قبرستان لے جاتے تھے. تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے جنازے کے اوپر کھجور کی ٹہنی کی مدد سے ایک گول محراب بنا کر اس تختے کو ڈھک دیا جیسا کہ آج کل ہمارے یہاں کا جنازہ ہوتا ہے، تاکہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے مرنے کے بعد بھی کسی اجنبی مرد کی نظر آپ کے بدن پر تو کیا بدن کے کسی ساخت پر بھی نہ پڑے. اس کے برخلاف آج ہماری ماں اور بہنوں کا کیا حال ہے؟ ہر شخص بخوبی جانتا ہے کہ ہماری بہو بیٹیاں پردے کی کتنی پابندی کرتی ہے. مسلمان عورتوں نے آج بے پردہ بازار میں پھرنا، اپنے نامحرموں کے سامنے اپنے بدن کی نمائش کرنا، بن ٹھن کر پارکوں میں گھومنا شیوا بنا لیا ہے. اور آج ہماری غفلت اور لاپرواہی کی وجہ ہے کہ آج ہماری معصوم بچیاں ایسے اسکول اور ایسے کالج میں پڑھتی ہے جس کا یونیفارم گھٹنے تک ہو. سر پر دوپٹہ اور اوڑھنی تو کیا کہنا سینے کا دوپٹہ بھی غائب ہو گیا. اور اس پر یہ کہ ایسے باریک وقدہ کپڑے پہن کر نکلنا جس سے پورا بدن چیخ کر گناہ کی دعوت دیتا ہو. مسلمانوں، کیا تمہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان نہیں پہنچا کہ قیامت کے قریب ایک زمانہ ایسا آئے گا عورتیں ایسے باریک کپڑے زیب تن کرے گی جن سے ان کا کپڑا پہننا اور نہ پہننا دونوں برابر ہوگا، دوسروں کو گناہ کی طرف مائل کرنے والی ہوں گی اور خود بھی گناہ کی طرف مائل ہوں گی. ایسی عورتوں کو جنت کی خوشبو بھی میسر نہ ہوگی. مسلمانوں، ذرا غور کرو، کیا ہم اپنی بہن بیٹیوں بیوی بچوں کو جہنم بھیجنے کی تیاری نہیں کر رہے ہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم سب کے سب نگراں ہو. تمہارے گھر والوں کے بارے میں، تمہاری ماتحتوں کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا. کل میدان محشر کے دن یہ ہماری بیویاں، ہماری بیٹیاں ہم سے ہمارا گریبان پکڑ کے ہم سے سوال کرے گی، یہ میرا باپ تھا، یہ میرا بھائی تھا، یہ سارے گھر کا بڑا تھا، اس کے سامنے ہم نے سب کچھ کیا لیکن اس نے ہمیں نہیں روکا.
یاد رکھو اور خوب یاد رکھو، عورت چھپانے کی چیز ہے، جب یہ باہر نکلتی ہے تو شیطان اس کو برائی پھیلانے کا ذریعہ بنا لیتا ہے۔ ابھی وقت ہے، سمجھ جاؤ، اپنی عورتوں کو لگام دو اور کان کھول کر سن لو۔ حدیث شریف میں فرمایا گیا، جس قوم کی عورتوں میں بے حیائی اور فحاشی اور بے پردگی عام ہو جائے وہ قوم تباہی کے دہانے پر پہنچ گئی۔ اس کا تباہ ہونا یقینی اور لازمی ہے۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔